بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں 3 طبقات تھے۔ پہلا اعلیٰ طبقہ یعنی ایلیٹ کلاس۔ اس طبقے کے پاس بے تحاشا مال و دولت اور اسٹیٹس تھا، اور ہے بھی۔ کچھ پر تو واقعی اللہ کا فضل، باقیوں پر حرام مہربان تھا، اور ہے بھی اور شاید رہے گا بھی۔ دوسرا طبقہ متوسط طبقہ یعنی مڈل کلاس۔ اس طبقے میں ہنر، مذہب، تعلیم، تربیت، حلال اور حرام کی تمیز واضح نظر آتی ہے۔ تیسرا طبقہ بالکل نیچے تھا یعنی نچلا طبقہ۔ یہ لوگ مانگ کر کھانے میں آر نہیں سمجھتے، بلکہ اپنا حق سمجھ کر ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ پاکستان میں تبدیلی آ گئی۔ عمران خان کے سر پر صرف دولہے کا سہرا 3 مرتبہ آفیشلی نہیں بندھا، بلکہ اس بات کا سہرا بھی ان کے ساتھ جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں ایک نیا طبقہ متعارف کروایا۔ صرف متعارف نہیں کروایا، بلکہ پوری توانائیوں کے ساتھ اسے پرموٹ بھی کیا۔ وہ طبقہ ہے لوئر مڈل کلاس۔ عمران خان نے ملک کو معاشی طور پر اس جگہ لا کھڑا کیا ہے کہ متوسط طبقے کو اپنی عزت سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے۔ چادر اتنی چھوٹی ہوتی جا رہی ہے کہ کبھی پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں تو کبھی سر ڈھانپا نہیں جاتا۔ اسی کھنچا-تانی نے لوئر مڈل کلاس کو بڑھا دیا ہے، اور ہر روز کی بنیاد پر اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس طبقے کے لوگوں میں مڈل کلاس کی بچی کچی چند اچھی عادات رہ گئی ہیں، ورنہ جو لوگ دوسروں کو دینے والے تھے اب دوسروں کے ہاتھوں کو دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان کو کشف کے باعث ان حالات کا علم تھا، اس لیے انہوں نے حکومت میں آتے ہی سب سے پہلے لنگر خانے اور پناہ گاہیں کھولیں تاکہ بے عملوں کی تعداد میں اضافہ کیا جا سکے اور قوم کی عزت نفس کو بتدریج کم کیا جا سکے۔ ایک ریوڑ کی مانند طبقے کو پیدا کیا جا سکے جن کو جدھر ہانکا جائے وہ ادھر چلنا شروع ہو جائیں، جو گھر کے باہر خیمے لگا کر بیٹھے رہیں، لنگر چلتے رہیں۔ جب پولیس کے چھاپے پڑیں تو سب اپنا بوریا بستر باندھ کر رفو چکر ہو جائے۔ کہتے ہیں پرانے وقتوں میں ایک بادشاہ کو جھگی میں رہنے والی ایک عورت پسند آ گئی۔ بادشاہ نے دھوم دھام سے اس سے شادی کی اور اپنی محبوب ملکہ بنایا۔ کچھ دن گزرے تو ملکہ اداس رہنے لگی۔ دسترخواں انواع اقسام کے کھانوں سے بھرے پڑے تھے، مگر ملکہ ہے کہ کھا کے ہی نہیں دے رہی۔ بادشاہ نے پورے ملک سے حکماں کو اکٹھا کر لیا۔ بیماری سمجھ نہ آئے، آخر ایک دانہ حکیم بولا، دسترخوان پر سوکھی روٹی رکھ دیں اور ملکہ کو تنہا چھوڑ دیں۔ مشورے پر عمل کیا گیا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ملکہ نے سارے کھانے چھوڑ کر سوکھی روٹی اٹھائی اور ذوق و شوق سے کھانے لگی۔ حکیم نے بادشاہ سے کہا، یہی ان کا علاج ہے کہ انہیں اپنے اصل کی طرف لوٹا دیا جائے۔ بادشاہ نے اس کے بعد کیا کیا یہ تو مجھے معلوم نہیں، مگر یہ ضرور پتہ چل گیا کہ اگر آستانے کی پیرنی کو خاتون اول بنایا جائے تو وہ مرید سے لنگر خانے ہی کھلوائے گی۔ کیسا ظلم ہے اس ایٹمی طاقت کے حامل ملک کے ساتھ۔ مریدوں کی ایک کھیپ نے ہم پر حکمرانی کی اور ہمیں آستانے کے زائرین بنا دیا۔ آؤ نذرانے چڑھاؤ، منتیں مانگو، مرادیں پوری کرواؤ، پھر ملک کی املاک پر حملے کرو، شہداء کی بے حرمتی کرو، ججوں کو عدالتوں میں کھڑے ہو کر گالیاں دو یا برا بھلا کہو۔ کس کی جرأت ہے تمہیں کچھ کہہ سکے؟ عمران خان، پہلے تو آپ کا شکریہ اس ملک میں ایک نیا طبقہ پیدا کرنے کے لیے۔ وہ طبقہ جو جناح ہاؤس سے آپ کے کہنے پر مور چوری کر سکتا ہے، قورمے کا ڈونگا اور پیپسی کی بوتل اٹھا کر بھاگ سکتا ہے، اور بوقت ضرورت آگ بھی لگا سکتا ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہماری قوم اس ذلت کے گڑھے سے کب نکلے گی جس میں عمران خان نے پھینکا ہے، مگر پاکستان میں ایک نیا طبقہ متعارف کروانے پر عوام اور حکومت عمران خان کے شکر گزار ہیں۔